اس آ کے ہاتھ میرے کم نہیں کر دے کنا تو سندا نہیں آ کوڑ دی بیماری اپنے چھڑ گئے تے تینوں مڑ کیویں پتہ لگا نہ ویکھیا ہی نہ سننا ہے نہ جنازہ پڑھیا ہی نہ صدیق دے گھر جا سکنا ہے تینوں کیویں پتہ لگا ہے کہ ابو بکر دنیا تو ٹر گئے تینوں کیویں پتہ لگا صدیق نہیں ہے کوئی ہو رہے صوفی جی میرے حل ویکھنا صوفی جی میرے حل ویکھنا تو انہوں کیویں پتہ لگا ہے کہ صدیق ٹر گئے اس بابے دی چیخ نکلی اس آکھیا آن آلیا تو ہیں جدوں لکمہ توڑ کے میرے منہ چپایا ہے نا تے لکمہ ہائی ثابت اللہ کرے محمد شاہ بچو کوئی حضور دے 5 غلام تا تقریر آنے لب جائے سانو تا 10,000 بندے دی لوڑ ہی کوئی نہ سانو تا فرید دے 5 ملنگ ہی بڑے سانو تا فرید و دین دے 5 ملنگ بڑے نے سانو 1000 بندے دی کوئی نہ لوڑ یہ میں تو دسنا پیا میں ممبر تے دس رہا اس کا کیا کہ ہویا ہے اس کا کیا تو ویک سکیا نہیں ہے جنازے رل نہیں سکیا اکھی تیریاں کوئی نہیں اس کا کیا لکمہ ثابت پایا ہی نہ بختاں والیا تے مینوں پتہ لگ گیا کہ یار ٹر گیا آپ نے فرمایا بابا کیویں اس کا کیا جدوں ابو بکر روٹی کھوان ہوندے آنا تو انہوں سرکار دی پاگ دی قسم ایک واری محمد شاہ والے ہو ایدہ استقبال کرے آجے اس کا کیا جدوں ابو بکر روٹی دین ہوندے آنا تو انہوں نے پتہ ہی بھی بابے دے منہ جداند کوئی نہیں اگر لکمہ ثابت دیتا تے چبائے گا تے متھے تے پسینہ اسی تے رب صدیق نو پوچھے گا تیرے ہوندیاں بڑھیاں نو پسینے کی وے آئے تیرے ہوندیاں حضور دی امت دے بڑھیاں نو پسینے کی وے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کا کیا پھر روٹی کھواندے نہیں سن کہ کھواندے سن کیویں اے آج گل اوے میں جس علاقے چوں آیا نا میں جس علاقے چوں اتھے قتل ہو جائے نا تے بندیاں نو حضور دا واسطہ دے دئیے تے بندے قتل معاف کر دیندے جی تو میں اپنے تجربے دی گل کرنا پیا میں تو انہوں 7ویں ماری حضور دی عزت دی قسم دینا پیا مسئلہ غور نہ سننا توجہ نہ جی پتھر دے نہیں نہ بنے ہو تو مسئلہ غور نہ سننا امایا ابو بکر لکمہ این دن دے سان میرا لکھنا اس طرح وہ لکمہ توڑ دے سن ثابت آدھے موچ دن دے سن اپنے موچ ابو بکر اپنے موچ لکمہ لیں دے سن پہلے اگل سننا آکے پھر فرمایا جس ویلو چبا لیں دے سن تے روٹی ہو جاندی سی نرم تے مینوں کوڑ دی بیماری ہے مینوں وہ چمچی اتے رکھ کے چبائی ہوئی روٹی میرے منہ چ نہ پاندے میں بڑا دکھی واپس جاؤں گا او چبائی ہوئی روٹی چمچی تے رکھ کے میرے منہ چ نہ دیندے جبکہ میں نے کوڑ دی بیماری ہے تے گل کہیں دی کردہ پیاں تو تسی یہ ہی کوئی نہیں ہو میں گل کے دی کردہ پیاں اس کا پھر فرمایا صدیق اپنے ہونٹ میرے ہونٹاں تے رکھ کے نا تے زبان والا چمچ آیا ایک واری تو آخری واری آنکھوں آچے یار سبحان اللہ میں جولی چوک کے دعا پہ منگنا اللہ تعالیٰ ساری محفل آج رات مدینے والے دی زیارت عطا فرما سبحان اللہ زبان اللہ چمچ میرے منہ دے کے آندے سن بابا جدوں اسی ٹور گیا تو پھر رویں گا تو ضرور جدوں اسی نظر نہ آئے تو پھر روئیں گا تو یاد کرے گا کہ کیڑا رسول دا نوکر ہونے جو تینوں روٹی دے گا پھر رویا کرے گا سانو چیتے کر کے کہ کدے گیا ابو بکر صدیق میں پوچھے ابو بکر جی عالم ارواج عالم تصور سونے صدیق ایتھے تے پیو بیمار ہو جاوے تے پوتر ترکڑا ہوئے تے ملازم رکھ کے آندہ میرے ابے نو سانبھی رکھی میں نو نفرت تھوڑی جی بیماری تو
میں تینوں پیسے دے دیاں گا ابے نو سام خدا دی قسم غربت عیب نہیں مینوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غربت عیب نہیں میں پھر چوتھی باری کہہ رہا مینوں کلمے دی قسم ہے اور لوگ کو غربت عیب نہیں جے ہائے ہائے سیدی صاحب بندے بیٹھے ہی کوئی نہیں مینوں مدینے والے دے سیریاں دی قسم ہے غربت عیب نہیں جے کیوں غربت عیب نہیں جے کیوں اوے امیراں دے ابے بیمار ہو جاننا تے رینٹ تے سانبے جانے دے اوے غربت عیب نہیں اوے کیوں غریباں بیمار پیاواں نو آپ سانبے آئے بخشش واسطے آپ سانبے آ غریباں پیاواں نو آپ سانبے آئے بے شک بے شک غربت وچ کوئی راز ہے غربت کو راز ہے غربت وچ کوئی راز ہے کدی کسے دولت مند نو ویکھ کے پریشان نہ ہوئی کدی کسے دی لینڈ کروزر ویکھ کے تے گڈی دا تصور پیدا نہ کری کدی نہ کری کدی کسے دے مربے ویکھ کے اللہ دی قسم ہے کدی خیال نہ لے آئی کیوں جس رسول دی نالین انج ہوئے انج میں مفتی صاحب تو انو جملہ سنا رہا تے رسول دے عاشق جے سن لیں اے انج حضور ٹھوکر مار تے پہاڑ سونا کر دیں واہ 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 میں انی تکر صبر کر کے تقریر کرا لگایا تے توڑا نوکرہ میں خادم اہل سنت دا اجی رجسٹرڈ نوکرہ سنیاں دے مگر میں نے تکلیف اس گل دی ہو رہی ہے یہ کسے میں دریا دے وچ تقریر کر لیندا نا وچ دریا دے تاجدار ختم نبوت تاجدار نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ قبول جڑی ہو جائے نا تو اوتھے پھر سبحان اللہ آنکھو سبحان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ جب میں پڑھنا توجہ غور نہ سننا اے مفتی صاحب بیٹھے نے عالم نے قاری صاحب بیٹھے نے ساڑھے مہمان خاص بیٹھے نے غلام مصطفیٰ انہوں والد گرامی جتنے سٹیج تے عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں پنڈال وچ عظیم لوگ بیٹھے ہو میں مٹھی جی ایک تو گل پوچھنا تے صبح محمد شاہ وچ جے کسے ماں نے مولوی جام لیا ہوئے نا بڑا بڑا ترکڑا مولوی میں گال کدی نہیں کٹدا میں اس مولوی دے کے محنت کرنا بھی وہ جواب حضرت صاحب نو دے دینا بھی سنیاں دے درس دا نکا جا طالب علم ایک مسئلہ کر گیا او دا جواب کی ہے توجہ نہ سننا اللہ تعالیٰ نے ایتھوں رکھ کے بندے نے ایتھے تک کسی نو 6 فٹ دا بنایا کسی نو 5 فٹ دا کسی نو 7 فٹ دا قد کسی دی باڈی 5 من دی ہے کوئی 20 کلو دا ہے مختلف زاویے نال اللہ نے مخلوق نو بنایا ہے اچھا ایک منٹ آئے میرا دیکھنا میں آکھیا پروردگار عزتاں والیاں رباں یہ لو بھی تو ساڑھے اندر رکھے ہیں لو سمجھتے ہو خون ساڑھے اندر پانی ساڑھے اندر میرے مالکہ دی اینیاں چیزاں رکھیاں نہیں کہ ساڑھے منہ چ لواب کیوں رکھے واہ 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 کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں واہ 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 او کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں میں اگلے دن میرپور آزاد کشمیر تقریر کرن گیا تے ایک بڈھے جے بابا جی میں نوٹ کے کہنے لگے تقریر تیری بڑی مزیدار ہے بڑی لطف اندوز ہے بڑی خوبصورت ہے بار بار سانو انجن کیوں کرنا ہے میں کہنا بھی تسی بولو کہنا مولوی صاحب 3 لاکھ روپیہ لگا دیا ہم نے تجھے بلانے کے لیے اگر ہم نہیں بولنا تھا تو پیسے تو دے دے میں کہا جی میں غریب آدمی ہاں میں رینٹ تے تقریر کردہ ہی نہیں ہاں میں نہ لفافہ لواں نہ ساڑھے کل تھیلا ہے بالکل تھیلا کوئی نہ میں ماڑا بند کہنا پھر ہمیں اس طرح نہ کرو آپ کہتے رہو جو کچھ کہہ رہے ہو ہمیں آپ پہ اعتماد ہے پورا آپ کہتے رہو میں کہ ٹھیک ہے وہ دوسری باری آج مجمع ویکھیا ہے اللہ یعنی کہ ایک باری ایسا ہوتے تک آیا ایک باری آج محمد شاہ ڈیری تے لکھاں گے آج دی تاریخ
بھی حافظ ساؤنڈ سی لڈن چ ایڈا سونا، نعت خان ایڈے چنگے، تے مجمع اتنا با اعتماد سی، اتنا با اعتماد مجمع، ہا چس آ گئے، بڑا با اعتماد مجمع، بڑا با اعتماد مجمع، اوئے کھانا کا بڑا دے، توجہ نہ سننا، بہت توجہ رکھنا۔ اس آکے جناب میں کیا جی مالکہ سارا کچھ رکھیا اتیا منہ چ لواب کیا فنکشن ہے؟ میں ایک ڈاکٹر نو پوچھیا حکیم صاحب نو، میں کیا حکیم جی یہ لواب دا بھی کوئی فنکشن ہے؟ وہ آدھا ہے پاگل ہویا تو، میں کہا کی؟ انہیں کیا 4 گھنٹے اگر بندے دے جسم چو لواب سک جائے بندہ مر جائے، فوری بندے دی ڈیتھ ہو جائے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ جڑے شوگر دے مریض نے نا، وہ اگر حکیم کسے کو یا ڈاکٹر صحیح کو دوائی لیندے، یہ ڈاکٹر انہوں سمجھاندہ ہے بھی اے شوگر لب لبے دی کمی نال ہو جاندہ، یہ دی اتنی ایس جسم ضرورت ہے۔ اچھا جیڑا لکمہ توڑ کے اسی منہ چ پانے ہاں، یہ لب لبا نہ ہوئے تے لکمہ میدے چ نہیں اتر سکتا، لب لبا نہ ہوئے تے میدہ فرق نہیں کر سکتا، خشک ہو جاندہ ہے۔ ہائے ہائے، میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی مولوی ساڑھے بکھے پمدہ ہے، تے میں نے گال سمجھا، آدھا کی؟ میں کہا مولوی لڑدہ بڑا ہے، آدھا ہے کیوں؟ میں کہا جی ایڈا قیمتی ہے جڑا روٹی دے انہضام دا اہتمام کردہ ہے، قیمتی چیز ہے، ڈاکٹر جی انہوں تسی اپنے کلینک تے سانو کیوں نہیں باہر تھوکن دیں دے ہو؟ اللہ سانی صاحب بندے جنتا میں چلے گئے جڑے تقریرہ سن دے ہوں دے سان، وہ جنتا میں چلے انہیں میں کانتے آترا کے ڈولا پڑا دیا دے سنیا ہوں، اوس دیوار نے ڈھانا ہے دیا در آیت نال کی ہویا اسا کہ مولوی آیا ہی پر کمال ہو گئی، تے قرآن دیا 40 ایتہ پڑھی رکھی جی توجہ نہ سننا۔ میں کہ حکیم صاحب اے توڑے کلینک تے تھوک سکنے کہندہ دکانوں باہر کر دیا، میں کہ ایئرپورٹ تے کہندہ تینوں باہر کر دیں گے، میں کہ محفل میں بیٹھا کہندہ، میں کہ نال کہندی وہ قیمتی بڑا ہے نال تھکڑ نہیں دیں دے، انہیں کیا گل سنا ہے مولوی اگر اندر روے انہضام نہیں فائدہ ہے، باہر آوے تے جراثیم دیندہ ہے، ایک منٹ جی ایک منٹ جراثیم پیدا کردہ ہے، میں تو یار ایک منٹ جراثیم پیدا کردہ ہے، میں کہ ساڑھا لواب اندر روے تے فائدہ کردہ ہے۔ اگر ماں آٹا گندی گندی پتر دے سامنے انہوں آکھے بھئی میں نو پیار بڑا ہے تیرے نال پترہ میں تینوں جمعیاں 9 مہینے بطنے چ رکھیا، قرآن پاک دی قسم گل بڑی میں حدیث پاک دی کرنے لگا، میں نو قرآن پاک دی قسم توجہ نہ سننا، اگر وہ آکھے پترہ میں تیری ماں تینوں ہاؤ لئی کام ہی لئی، میں دودھ پلان دی رہی ہاں، پتر میں خون جگر دین دی رہی ہاں، میں تیری خاطر کیڑے کیڑے دکھ نہیں چلے، آج ایک گال تا میری مان اس کا کیا میں پونا لا کے نا وچ تھک دیاں تے پتر وہ روٹی پکا کے میرا مانگا کھاتے لائے، ان تسی ہسو گے نا تے میں نو رب دی قسم دکھ ہو سی، میں قسم چکیا نا ایک گل ہسنے والی نہیں، اینو غور کرنے والی، پتر آندا ہے اماں ضرور ہے پیار ضرور ہے پتر میں تیرا ضرور ہاں پر اماں نا تھک والا آٹا تیرا میں کھا نہیں سکدا، یہی جواب ابے نو ہے۔ لو جی میں نو حضرت نے 40 باری فرما دیتا ہے، میں ڈکیا ہونا، میں حافظ صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا، اپنے بھائی غلام مصطفیٰ دا، انہاں دے والد صاحب دا، ساڑھے آئے ہوئے مہمانہ دا، سب دا جملے تقریر دے آخری 2 سن لو تو انہوں قسم کملی والے دی اور نہ سننا، میں کیا ماں پتر نال خالص پیار کرے مگر تھوک دے وے آٹے وچ پتر نہیں کھاندا دی نہیں کھاندی آندھی ہے نا پیار روے گا مگر اماں اے کام نہیں ہونا، ایس بندے تو لے کے آخری بندے تک میں وہ منہ ویکھنا جڑا ہن چپ ہوئے وہ منہ ہائے تسی میں ماپیاں دے اگر لواب آٹے چ پہ جان تے کھاندے نہیں ہاں، ابو بکر صدیق نو کی سمجھ دیو جڑا یار دے لواب والا آٹے دی روٹی کھا اللہ واہ 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ہائے 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 ہائے
تاج دا ہاتھاں نو لہرا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت آپ دی محبت نو سلام ہے۔ بس ایتھے ایک سیکنڈ رکنا رسول دے نوکرو، ایک سیکنڈ۔ میں کیا مولوی صاحب نہ گالا کڈی سانو تے نہ ساسی کٹ دے، فیصلہ کر کے دس کہ صدیق اکبر دے سامنے حضور نے لعاب آٹے وچ لعاب پایا یا کمرے وچ پا کے لے آئے؟ صدیق ویکھیا نہیں؟ آٹے وچ پایا، سامنے پایا، اللہ سامنے پایا، سامنے پایا۔ فاروق اعظم تو چوری سرکار آٹے وچ لعاب پاندے رہن؟ نہیں، سامنے۔ واہ 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 واہ، عظمت مصطفیٰ، کیا بات، کیا بات۔ اور تو چھڑ رسول دی ذات تے بحث کرنا تیرے بس دا کم نہیں، جنہوں جبریل نہ سمجھ سکے۔ تو کون ہے؟ اللہ، واہ آش کر انسان دا بچہ بن، کنوں اپنی گندی ترازو وچ رکھ کے تولدا پیا؟ کیا بات، کس رسول کو تو اپنے گندے عقل کے ترازو میں تولتا ہے؟ واہ 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 واہ۔ انسان دا بچہ بن جا، قبر بڑی کالی ہو جائے گی تیری، کھلے پین دی ککھ نہیں رہنا تیرے پلے۔ اے سعودیہ دے ریال ہمیشہ نہیں رہندے بندیاں کولوں، بہت خوب، بہت خوب۔ امریکہ دے ڈالراں نے تینوں قبر وچ نہیں بخشوانا۔ میں پوچھنا چاہنا آٹے وچ لعاب سامنے پیا کہ اندر؟ سامنے۔ جیڑا نہ بولے انہوں قسم لگے کملی والے دی، صحابہ دے سامنے لعاب پیا کہ علیحدہ؟ سامنے، سامنے۔ میرے حضرت فخر المجودین دی لمبی چوڑی لائبریری ہے، میں مفتی صاحب دے موڑے تے ہاتھ رکھنا، حدیث نہ کٹ کے بخائیے، نہ بخائیے۔ مینوں کالی کملی والے دی عزت دی قسم محمد شاہ دے چوک وچ کھڑا کر کے سانو گولی مار دینا تے خون دی ماں بھی یہ ویڈیو بن دیا پئی تے جی حدیث بول بول کے دسے کہ ابو بکر دے سامنے، عمر دے سامنے، عثمان دے سامنے، علی دے سامنے جن دے ہاتھ ترٹے ہوئے نہ چکو، طلحہ دے سامنے، زبیر دے سامنے، سعد دے سامنے، سعید دے سامنے، سلمان دے سامنے، بلال دے سامنے، عبداللہ دے سبان تے صحابہ روٹیاں کھو کھو کے ایک دوجے کولوں کھان۔ اور 10 ہوئے صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، تینوں سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بار یہ ہاتھ رکھ کے 2 باری سبحان اللہ آکھنا، جیڑا نا آکھے انہوں مدینے والے دی قسم لگے۔ اور ویڈیو والے جلدی گھما، میں بندہ بیکھنا چاہنا جیڑا نبی دی عزت ہاتھ نہیں چوک سکتا۔ او جس نوجوان نے نعرہ مارے ہے اللہ دی جوانی چ برکت دے وے، تے جن نے یار دی عزت تے ہاتھ کھڑے کتنے اللہ کرے کدی فالج نہ ہوئے ہتھا، کدی یہ ہاتھ کسے غیر اگے نہ جاوے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ میں کیا تو سیانا ہے کہ ابو بکر زیادہ سیانا ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو زیادہ 4 کتاباں پڑھ آیا ہے تے تو رسول کو بھائی کہتا پھرتا ہے؟ بک بک بند کر۔ اور میرے نبی نو تے رب سکا برا کوئی نہیں دیتا کہ کوئی حضور نو برا نہ سکے، حضور کو بھائی نہ کہے۔ تو کتھے پڑھتا رہا ہے؟ کن کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہے تو؟ کس سے خوراک لیتا ہے تو؟ کس کے پیسے سے ترجمہ کرتا ہے تو؟ کن سے لیتا تو پیسے؟ اور کیا امت کو تو پاگل سمجھتا ہے؟ اے امت ماں پہ چھڑ سکتی ہے، حضور دا دامن نہیں چھڑ سکتا۔ اے امت اپنے مکان چھڑ سکتی ہے مگر رسول دی محبت نہیں چھڑ سکتی۔ توجہ نہ سننا بھائی، میری طرف دیکھا مولوی صاحب، میری طرف اتنیاں شانہ میرے رسول دیاں میرے لکھنا۔ میں کیا مولوی صاحب اب یار ایک منٹ یار، ہائے ہائے ہائے، توجہ نہ، میں کیا مولوی صاحب لعاب آیا جے سمجھ سرکار دا؟ آخر نہیں۔ میں کہا نہیں آیا جی؟ آخر نہیں آیا۔
میں کہا وڈے مولوی نو آیا ہوئے آکھے نہیں آیا میں کہا شیخ الحدیث نو آیا ہوئے آکھے نہیں آیا میں کہا مفسر قرآن نو آیا ہوئے آکھے نہیں آیا میں کہا ہے کی آکھے لواب میں کہا کہ دا آکھے سرکار دا تے میں کہا عقل کیڑی وڈی ہے آکھے عقل نے جہاز بنائے عقل نے جہاز بنائے عقل اڈی ہے انہیں ہوا وچ پرواز کیتی ہے میں کہا تیری عقل جہاز بنا لیندی ہے حضور دا لواب نہیں سمجھدی کمپیوٹر تیری عقل بنا لیندی حضور دا لواب نہیں سمجھدی آندھا نہیں سمجھدی تے میں کہا ڈوب کے مرن اتھارا نہیں ہو لبھی جے دی لواب نہیں سمجھ چاہندی تواڈے ہتھاں نو رب مدینے پہنچاوے یار ایک واری کھل کے آکھو اسے واسطے اسی گلی گلی رولا پائی جانے کہ ایسا کوئی میں پوزیشن اچ نہیں ہاں میں ادھر ڈر لگدا پیا مینوں بار بار اندر پڑھے گا شعر کہ نہیں پڑھنا بڑے بندے ہون بندہ ویسے ڈر جاندا بھائی نہیں پانی دی مینوں کوئی لوڑ نہیں میں لنگر ہی اننا کر لیا میں 2 گھنٹے اور بولدا رہا وہاں غلام مصطفیٰ نے بڑا اعلیٰ قسم دا لنگر بنایا صحیح نہ بنیا ہوئے مولوی ویسے رس جاندے ہیں میں مولوی ٹکر تو لڑدے رسدے ویکھے تینوں کی آکھے دی تو کی کیتا ہے میں کہتے حلواندہ رہے ہیں اجے گنج شکر دے بوے تے نظام الدین دال کھا سکتا ہے واہ 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 مولوی نہیں کھا سکتا تو غریباں نو کیڑے وقت چ پایا جائے گا محمد اعظم جی رحمت اللہ علیہ کہندے نے نعت خان بیٹھے نے بڑے بڑے تکڑے پوزیشن نہیں ہے میرا بھائی ہے میں نے حکم بار بار کردہ پہ آئے سمجھ تو انہوں نے آئی ساڑھا زور ویسے جائے گا محمد اعظم چشتی آندہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں انہوں قسم لگا جڑا چپ رہے بیٹھا ہے ایتھے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین نعرہ اچھی مارنا اچھی مارنا اچھی بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اور جیدہ لواب سمجھنا آوے اور یودا خون کی میں سمجھے گا جیدہ خون سمجھنا آوے اور یودی نالین کی میں سمجھے گا جیدی نالین سمجھنا آوے او دا پاک سینہ کی میں سمجھے گا ایتھے ہاتھ رکھ کے ایتھے بولنا او کمینیا جیدہ سینہ سمجھنا آوے او دا سر اقدس کی میں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے ایڈی وڈی عظمت مدینے والے دی دوپہر دے 12 بج کے کچھ منٹ نے نبی پاک نو ابو جال نے سنیا گل دیتا انہیں کہ آج توڑا ساڑا فیصلے دا دن نے کہ میرے کول آؤ توجہ نال اسے پرانا صدے ہویا سی چنگا اس سا کیا میں سوال کر کر کے تھک گیا تو سیانا بندہ جواب دے یہ ان میں جدو گل کراں گا تے مفتی صاحب قبلہ سمجھن گے علماء سمجھن گے میں کتے پہنچیا تے کیا نہ پیا میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو نال لیا دوپہر دے 12 بج کے کچھ منٹ نے تے نال ہی ابو جال کتا بھونکدا ہے پرانے نو اس سا کیا جدو آن نہ کھڑا نہ ہوئی کھڑا نہ ہوئی ہائے ہائے کھڑا نہ ہوئی میرا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلے اوتھے سن دا بیاں جیڑا محمد شاہ دا بندہ ہون مینوں چپ نظر آیا میں پوری محفل جو بندہ بھی کھانا ہے
بھی ایڈے بختاں والے بندے چ ایک بندہ سی جیڑا نہیں بولیا. توجہ ہالے اوٹھے سی میرا سونا اے میرے ویکھنا ابو جہل سب تو پہلے اٹھیا تے نال پرانا اٹھیا. پرانا کہندا ہے ذلیلا مینوں آنا ہے اٹھے نا آپ اٹھیا. اس کا کیا میں آپ اٹھیا مینوں فرشتیاں والا تو پھت بیٹھا ہے چٹائی پہ بیٹھا ہے چٹائی پہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اس کا کیا چڑیا تو پھت کیا نہ کیا کتیا. بابا جی رب کو مدینے لے جائے. اٹھ اس کا کیا مڑ میں اٹھی پیا تو مڑ تو بھی اٹھی پیا. اوے تکو میرا وعد ہے جی تسی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمایا میں رسول ہو. حضور فرمایا میں رسول ہوں. رسولاں دے رسول فرمایا رسولاں دے رسول. اس کا کیا جی نبوت کوئی چھوٹا دعوت نہیں بڑا بڑا دعوی ہے نبوت. تے میں حکیم ہاں. حضور فرمایا بول وہاں دا اتا میں حضور اتا میں کیا فرمایا سورج. اس کا کیا تسی ترائے انگلیاں وچ انگوٹھا نپ کے نا آپ ہیٹھاں ویکھنا ہے انگلی اتا کرنی ہے. جدوں اتوں انگلی ہو کے ہیٹھاں آ جاوے نا تے سورج ایتھے نہ ہوے. سورج ایتھے نہ ہوے. سرکار پر میں موڑ اس کا کیا موڑ تسی انگلی دوبارہ انج کرنی ہے کہ رات آ جاوے. انہوں نے نہیں پتہ لگتا تو میں کی کرا رات آ جائے. حضور پر میں ہو جاسی موڑ. اس کا کیا موڑ انگلی یہیں کرو تے چند چڑھے تے موڑ چند ٹوٹے مڑ جڑے. مڑ رات غائب ہوئے تے سورج جتھے ہن کھلوتا ہے نا اتھے موڑ آوے. میں تانوں مناں گا. اس کا کیا اپنے ولو بھئی اس تو بڑا سوال کوئی نہیں. تے مدینے والے پتہ کی کیتا غلام مصطفیٰ تینوں مبارک ہوئے ایتھے ویکھنا. حضور نے مسکرا کے فرمایا بس. ابو آندا این ہو جاسی. حضور فرمایا ایلا ایلا اویا ویکھیا سرکار این کیتا تے نظراں تھلے سن. سرکار فرمایا سورج کھلوتا ہے کہ نہیں. حضور نے انگلی ایک منٹ سرکار موڑ انگلی چاہی. فرمایا رات آ گئی ہے کہ آ گئی ہے. حضور نے پھر انگلی تھلے کی تھی. سرکار موڑ انج کیتا. فرمایا چند چڑھ گیا کہ چڑھ گیا. اور ویکھیا جے کہ چڑھ گیا. سرکار پھر انگلی تھلے کر کے این کیتا. حضور فرمایا چیریا گیا کہ چیریا گیا. حضور ایٹھا کر کے موڑ این کیتا. فرمایا ہن جوڑ گیا کہ جوڑ گیا. حضور انگلی ایٹھا کر کے موڑ این کیتی. فرمایا سورج آ گیا اٹھائیں. آدھا آ گیا. میں ساری گل چھڑدا پیاں تے اے دسدا پیاں بھئی سورج نکلدا کدھروں ہے مشرق چوں تے جاندا کدھر ہے مغرب. علامہ خرپوتی نے قصیدہ بردہ شریف دی شرح وچ ایک گل لکھ کے تے سنیاں دا قد آسمان نہ لا چھڑیا ہے. جے تسی ایک نمبر سنی بیٹھے ہو وہ تے توجہ نہ سن لینا. ایک نمبر سنی بیٹھے ہو وہ تے خرپوتی آندا ہے بھئی نکلیا مشرق چوں جاندا مغرب چے. جداں یار انگلی چائی نہ اگاں گیا نہ پچھاں گیا. سورج کتھے گئے؟ سورج کتھے گئے؟ سورج کہاں گئے؟ آئے ہائے سورج کتھے گئے؟ قاری امیر سیدی گل بہت آئے ہائے جی. سورج نہ آگاں گیا تے نہ پیچھا آیا. گیا کتھے؟ واہ حضور دی امت دیا نوکرہ تیرے جواب تو صدقے. امام آدھے نے جدو یار چاہی نا آئی انگلی آئی یا اللہ جڑا محمد شاہ دے پنڈ دے ویڑے وچ بہ کے حضور دی عزت سن کے بولے
انہوں کالی کملی والا قیامت ہاتھ پھد کے جنت داخل فرمائے. سن لینا لفظ سن لینا تے کسے سنی دا کسے نبی دے نوکر دا ہاتھ ٹیٹا نہ ہوئے. رب توڑے ہتھاں تے میرے ہتھاں نو فالک تو بچائے. اے آ میرا لکھنا یار چاہی انگلی تے رب بولیا فرمایا سورجا اگاں پیچھے نہ پیا ہوئی تو اس کیا مالکہ یار انگلی چاہیے. فرمایا میرے یار دا منکر کھلوتا ہی سامنے اگاں پیچھے ہٹ لیں گا دیر ہو جاسی. یا اللہ تے اپنی ہستی کتھے غیب کراں مفتی صاحب بندے نہ بولے نہ مینوں بڑی تکلیف ہوئے گی. فرمایا میرے یار دی انگلی دا ناخن تھوڑا جہا ودے ہویا ہی ویکھے ہی اگیا. فرمایا اپنی ہستی نو یار دے ناخن وچ غیب کر دے. آکھو سبحان اللہ. اللہ جی تو سلامت رکھے. مفتی صاحب میں آدھے پہن میں کوشش پہ کرنا ایک شعر میں مزے نہ پڑھا دے. بڑی بات میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ نے قلم چکیا. آپ حضور دی بارگاہ چند قدرے یا رسول اللہ ودو ہادے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا حامیم دیاں کنڈنا والیا مازاق دے نینا والیا کی تیری تعریف کراں. آل حضرت امام اہل سنت نے قلم چکیا عرض کردنے یا رسول اللہ میں کی عرض کراں. فرمایا بول کی آنا ہے. احمد رضا بول کے آندہ ہے ہائے ہائے. آپ عرض کردنے ملک کون میں انبیاء واسطہ کم نہیں ملک کونین میں ملک کونین میں بہت مہربانی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ایتھے کھوٹے تے کھرے دی پہچان ہو جانی ہاتھ ایتھے رکھنا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. قاری امجد صاحب سٹیج تے ویکھو کسے بندے دا ہاتھ تھلے تے نہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. انہوں سرکار دی ملاقات ہوئے جیڑا ہاتھ ایتے رکھ کے دو باری پڑے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی. عرش اعلیٰ پہ پہنچا حجوں کے عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی. آخری شعر سن لو. جن کے تلووں کا دھومن ہے آبے حیات جن کے تلووں کا دھومن ہے آبے حیات. ان
انہوں مولا حسین دی قسم ہے ہاتھ تھلے رکھنا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سحر و سب رسولوں سے ایتھے سب رسولوں سے جیڑا نام پڑھے انہوں قسم لگے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا یا اللہ جڑا پڑھے ہو دی ملاقات حضور نال ہو جائے ہاتھ چک کے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی قاری امجد صاحب میرے لکھنا جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ایک باری دو میں ہاتھ رکھ کے نا انجج کر کے آکھنا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی جی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی جی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا